نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، آپ نے گزشتہ ہفتے کے دوران سورۃ الفتح کی آیت مبارکہ نمبر 8 سے آیت مبارکہ نمبر 26 تک کل 18 آیات مبارکہ کے مضامین تفصیل سے سماعت فرمائے۔ ان آیات مبارکہ میں جو مضامین حق تعالی جل شانہ نے بیان فرمائے ہیں، ان میں جو اہم ترین مضامین ہمیں نظر آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ اور صلح حدیبیہ سے پہلے ہونے والی بیعت رضوان کا ذکر فرمایا اور اس بیعت رضوان میں شرکت کرنے والے صحابہ کی فضیلت کو، عظمت اور قدر و منزلت کو بیان فرمایا۔ علاوہ ازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، آپ کی صفات جلیلہ کو بیان کیا گیا، اور انہی صفات جلیلہ کے بیان سے آیت مبارکہ نمبر 8 سے مضامین کا آغاز ہوا، جب حق جل مجدہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے شاہد، بشارت دینے والا، ڈرانے والا، خبردار کرنے والا بنایا۔ قیامت تک آنے والی بنی نوع انسان کے افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور آپ کی دعوت دین کے مخاطب ہیں، آپ کی طرف سے چاہے وہ بشارت کی صورت میں ہو، چاہے وہ خبردار کرنے کی شکل میں ہو۔ چنانچہ اس مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو مختلف تعبیرات کے ساتھ بیان کیا گیا، اور یہ واضح کیا گیا کہ مسلمانوں کے لیے کامیابی اور فتح و نصرت اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے مدد اسی وقت شامل حال ہوگی کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت زندگی میں پوری پختگی کے ساتھ اور پورے تسلسل اور ثابت قدمی کے ساتھ رکھیں گے۔ وہی ثابت قدمی جو ثابت قدمی اور جو اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے دکھائی تھی۔ چنانچہ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے انزل السکینۃ، سکینت کے نزول کا ذکر فرمایا۔ ایک مرتبہ تو ذکر ہوا سکینت کے نزول کا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، اس آیت مبارکہ میں، یعنی آیت مبارکہ نمبر 18 میں، اور دوسری مرتبہ پھر سکینت کا ذکر ہوا اور سکینت کے نزول کا آیت مبارکہ نمبر 26 میں، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فأنزل اللہ سکینتہ علی رسولہ۔ یہ جو پہلی مرتبہ کی سکینت ہے، یہ تو دراصل اس وقت ہوئی کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کو کفار مکہ نے روک دیا حدیبیہ کے مقام پر، اور یہ کہا کہ تمہیں اندر آنے کی اور مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، اور اس موقع پر یہ افواہ بھی اڑ گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پر مسلمانوں کے اندر ایک شدید قسم کا اضطراب اور شدید بے چینی پھیل گئی تھی۔ ہر مسلمان ایک دوسرے کو، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے پیغام تعزیت دے رہا ہو، اس طرح کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور ایک ایک صحابی سے بیعت لی، اس بات کی بیعت لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہ زندگی بھر کریں گے، اور جب تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا آخری قطرہ اس کا بدلہ نہیں لے لیں گے، واپس نہیں جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس بیعت سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین پر ایک سکینت اتاری، ایک اطمینان اور سکون ہوا کہ جس بے چینی کا اور جس اضطراب کا وہ شکار تھے، وہ سکینت اور اطمینان کے اندر تبدیل ہو گئی۔ دوسری جو سکینت ہوئی وہ اس موقع پر ہوئی کہ جب صلح حدیبیہ ہو گئی، اور اس صلح حدیبیہ میں یہ شرط قرار دی مشرکین مکہ نے کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں، آئندہ سال عمرے کے لیے آئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب حلق کرائیں، سر منڈوائیں، احرام کھولیں اور مدینے کے لیے روانہ ہو جائیں۔ یہ لمحہ صحابہ کے لیے نہایت بے چین کرنے والا تھا، نہایت مضطرب کرنے والا تھا۔ ظاہر ہے کہ آج اگر ہم سوچیں
کہ ہم اگر جدہ پہنچیں اور ہمیں جدہ پہنچ کر یہ پتہ چلے کہ ہم عمرہ نہیں کر سکتے، ہم مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، تو کس قدر بے چینی ہوگی، کس قدر اضطراب ہوگا، ہمارے دل کتنے بے چین ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے دل بھی اسی طرح بے چین ہوئے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ بے چین ہوئے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حلق کرایا، اپنا احرام کھولا اور مدینے کے لیے عازم ہو گئے، تو صحابہ کے دل پر ایک اطمینان اور سکون ہوا، اور وہ اس اطمینان اور سکون کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے، بغیر خانہ کعبہ کی زیارت کیے، بغیر عمرہ کیے، بغیر اللہ کا گھر دیکھے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اس امتحان میں پورے اترے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جو انہوں نے دم بھرا، یقیناً وہ اس کے مستحق تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑے انعامات ارشاد فرمائے، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا ان آیات مبارکہ میں کہ سنت اللہ یہی ہے، اللہ کا طریقہ، اللہ کی عادت یہی ہے کہ جو قومیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی کی پیروی کریں گی، ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کریں گے، ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ کامیابی سے انہیں ہمکنار کرے گا، اور جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرے گا، وہ کبھی بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ ذلت و رسوائی کا بھی شکار ہوگا اور آخرت کے عذاب علیم کا بھی شکار ہوگا۔ یہ مضامین ان آیات مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں، اور ہمیں یہ سبق سکھایا گیا ہے کہ آج بھی ہمارے لیے کامیابی کا راز اسی بات میں ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا اور اپنے حبیب کا صحیح معنی میں مطیع اور فرما بردار بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔